جی سالم جاوید صاحب، آج آپ کے چینل پہ دوبارہ ہم لائیو ہیں. یہ بتائیے، بہت سارے سوالات آئے ہیں کہ آپ کے دوست، آپ کے ساتھ جو کھیلے ہوئے لوگ ہیں، لیجنڈس ہیں، ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا اپنی رائے بتائیں. کیا دوستی تھی آپ کی؟ کیسے آپ کے ساتھ تعلقات تھے؟ کیسے آپ کے ساتھ انہوں نے ڈفرینٹ سپورٹس میں اپنے ساتھ کیریئر گروتھ کیا؟ جیسے جہانگیر خان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اسکواش کا ایک بے تاج بادشاہ رہے ہیں، ان کے پاس دنیا کی ہر چیمپئن شپ کی ایوارڈس ہیں. ان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں جہانگیر خان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا مگر مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں بڑا کلوز تھا اور ان کے اللہ بخشے مرحوم ابا جان جو تھے وہ کافی، اور لنڈن میں بھی ہم ساتھ ہوتے تھے، ملتے تھے. مگر ابھی تک آدمی کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ جہانگیر خان، آپ بلیو کریں جس طرح سے اس شخص نے محنت کی ہے. میں لنڈن میں دیکھتا تھا صبح 6 بجے سے وہ پارک میں جاتے تھے وہاں پر، اور اس کا 11 بجے ہے نا وہ واپس آتے تھے اور اس کے بعد ریسٹ کرتے تھے، پھر شام کو دوپہر کو جا کے اسکواش کھیلتے تھے. یعنی کہ جتنی محنت انہوں نے کی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں جو ہے اوپر جانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور محنت آپ کی ضائع نہیں جاتی. اور جہانگیر خان کے بارے میں کیا بتاؤں کہ ہم کلوز رہے، 3 سال ہم ساتھ تھے، برونائی بھی جاتے تھے، ساتھ ہوتے تھے. تو میں دیکھتا تھا کہ آج بھی جہانگیر خان جو ہے وہ، میں کہتا ہوں کہ اسکواش کی دنیا میں اگر آئے واپس تو پھر بھی ان کو بیٹ نہیں کرتے. جو آدمی ان بیٹن کھیلتا تھا، ایک 3 آدمی سے، 4 آدمی سے ہے نا آل دا ٹائم وہ میچ وہ کھیلتے تھے، اپنی پریکٹس اس طریقے سے کرتے تھے. تو میں لوگوں کو، اسپورٹس مین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اسپورٹس میں محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ڈیڈیکیشن آپ کا ہے نا، یعنی کہ آپ کو اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ آپ کو محنت سے نہیں بھاگنا چاہیے. جو شخص محنت سے بھاگے گا، آرام کرنے کی سوچے گا، خاص طور پریکٹس سیشن میں جب آپ کی پریکٹس ہوتی ہے، میچز نہیں ہوتے، پریکٹس ٹائم جب آپ کا ہوتا ہے وہی ٹائم آپ کا سیکھنے کا ہے اور اپنے کو اوپر لے کے جانے کا ہے. چاہے وہ کوئی بھی اسپورٹس ہو. کرکٹ کے لحاظ سے بھی یہی تھا، جیسے میں تھا، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا محنت کی، کس طریقے سے کی. میرا یعنی کہ ذہن جو تھا، پڑھنا، کھیلنا، کھانا اور کرکٹ تھی، کیا اپنا ٹائم پورا دینا. تو جہانگیر خان ہم ساتھ رہے 3 سال، ہم برونائی میں بھی جاتے تھے، وہاں پر بھی جس طریقے سے. تو یہ ایٹ اے ٹائم 3 پلیئر، 2 پلیئروں سے اکٹھے کھیلتے تھے. 2 پلیئر ہوتے تھے کورٹ میں، اور ہی یوز ٹو پلے ان سیلف، یعنی کہ میچز ہوتے تھے. تو جہانگیر خان کا پہنچنا آج اگر کوئی بھی سمجھتا ہے کہ ایزی، اس شخص نے بہت محنت کی اور اپنے آپ کو اتنا ڈیڈیکیٹ کیا تھا کہ آج دنیا ان کو مانتی ہے. اچھا جاوید صاحب، ہم نے تو بہت سارے ویڈیوز میں، کلپس میں دیکھا ہے کہ جہانگیر خان جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کے میچز دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم آتے تھے. کیا کوئی ایسا میچ آپ نے جہانگیر خان کا دیکھا ہے کورٹ میں جا کے؟ نہیں، کرکٹ کے بڑے شوقین تھا نا جہانگیر کو، کرکٹ کا بڑا شوق تھا، اور ابھی بھی اور پہلے بھی تھا. جب اسکواش تھے تو اس وقت بھی ہے نا کرکٹ کا شوق تھا. اور پھر ہم جب برونائی میں تھے وہاں کرکٹ بھی کھیلتے تھے. تو جہانگیر یعنی کہ دیکھیں، اسپورٹس مین یہی ہوتا ہے کہ اپنے اسپورٹس کے، اپنا جو ایک گیم ہے اس کے علاوہ بھی ہے نا کہیں وہ کھیلتا ہے، جسٹ فار دا فن اور جسٹ فار دا فٹنس، کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کے اندر کتنی اسپورٹس جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، اور وہ کس طریقے سے اپنے دماغ کو سوچتا ہے. کرکٹ کے علاوہ، اسکواش کے علاوہ، فٹ بال اور یہ چیز. ہم جہانگیر اور ہم وہاں بھی رہے ساتھ 3 سال کے. برونائی جاتے تھے اور برونائی میں ہم ہر اسپورٹس کھیلتے تھے، یہاں تک کہ پولو بھی وہاں ہوتی تھی، وہاں فٹ بال ہوتی تھی، کرکٹ بھی ہوتی تھی. آپس میں ہم کھیلتے تھے کیونکہ پرنس کو بڑا شوق تھا کہ وہ اسپورٹس کا، ہر طرح کی اسپورٹ جو تھی ہم کھیلتے تھے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اسپورٹ میں نے پرائرٹی آپ نے ایک کو دینی ہے، مگر اس کے ریلیٹڈ جو بھی اسپورٹس ہے جو آپ کو فائدہ مند دے سکتی ہے، فائدہ دے سکتی ہے، وہ ساری اسپورٹس ہی ہے. اچھا جاوید صاحب، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی یادگاری لمحہ جو آپ نے جہانگیر خان کے ساتھ اسپینڈ کیا، یا کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ بتانا چاہیں جو دونوں نے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہو؟ نہیں، بادل یہ تھا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑی تھی، اور ہمیں مطلب لازمی بات ہے، کوئی بات آتی تھی تو ہم لازمی بات ہے کراچی کی باتیں کرتے تھے، یہاں کے
جیسے کچھ فرینڈز ہوتے تھے ان کی باتیں کرتے تھے، مگر اس کے علاوہ کوئی ایسی زیادہ خاص چیزیں نہیں تھیں، مگر یہ تھا کہ ادھر ونڈرفل، اتنا اچھا آدمی میں نے اپنی لائف میں ایک اسپورٹس مین کو نہیں دیکھا جیسے جہانگیر کو، کہ ہی واز سو ڈاؤن ٹو ارتھ بالکل، اور ہر چیز کو سمجھنا، ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا، جیسے یعنی کہ کبھی اپنے فینس جو ہیں ان کو کبھی بھی دور نہیں کرنا، ان سے ملنا، اور سب سے بڑی بات تھی کہ انہوں نے 4 گھنٹے اپنی اسکواش کھیلی ہے۔ یہ نہیں سمجھیں کہ آج وہ ماشاءاللہ جو اپنے ٹائم میں ورلڈ چیمپئن تھے، ایٹ اے ٹائم وہ 3 ٹورنامنٹ کھیل لیتے تھے، ایک جگہ کھیلا آدھے گھنٹے میں فنش کیا، پتہ لگا جلدی نہیں چلے گا، وہاں جلدی سے جا کے وہ کھیلا، پھر چھوڑ کے پھر اس طریقے سے اس شخص نے نا اپنی اسکواش کھیلی، اور میں بڑا فین تھا، اور میرا ایک بہت اچھے دوستوں بھائیوں میں سے تھے، اور میری اور میں سمجھتا ہوں جہانگیر خان کی جو اب گرومنگ ہے وہ تقریباً، اور محنت جو ہے ہم دونوں کی تقریباً سیم۔ اچھا، آپ نے رشتہ بتایا کہ آپ کا بھائیوں والا رشتہ تھا اور محبت والا ایک رشتہ تھا، تو پیار میں آپ دونوں ایک دوسرے کو کیا نام سے پکارا کرتے تھے؟ بڑی مسیاں کرتے رہتے تھے، اور ہمارے انڈرسٹینڈنگ اتنی تھی، لازمی بات ہے ہم لوگ کراچی سے تھے تو کوئی نہ کوئی ایسی باتیں ہوتی تھیں یہاں کی کہ جب کرتے تھے تو ہمیں سمجھ آ جاتی تھی اور ہنستے رہتے تھے، تو بڑا اچھا ٹائم ہمارا گزرا ہے۔ اور میں یہی کہوں گا آج بھی میرے ساتھ تو نہیں، مگر آئی سین کہ جہانگیر خان کی عزت ماشاءاللہ اس وقت ساری دنیا میں بہت ہے، وہ اس لیے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو اسپورٹس مین کے ساتھ آپ کا کریکٹر اور آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا جو ہے اور لوگوں سے ملنا جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا، نام آپ اور کبھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں اپنا بتاؤں کہ کوئی بھی میرے پاس آتا تھا آٹوگراف، میں کبھی منع نہیں کرتا تھا، کبھی بھاگتا نہیں تھا اور دھکے نہیں دیتا تھا، میں آرام سے کھڑے ہو کے برابر، کیونکہ ہم ان کی وجہ سے ہی ہیں۔ ہم فین اگر آج ہمیں پوچھے نا تو کوئی بھی اسپورٹ مین وہ اسپورٹ مین نہیں رہتا، اکیلا کیا کرے گا؟ تو جہانگیر خان میں بھی یہی دیکھا میں نے کہ وہ کیونکہ قریب جاؤں تو وہ آج تک کبھی کسی کو دھکے نہیں دیے ہوں گے، منع نہیں کیا ہوگا، اپنی یعنی کہ لوگوں کو جو بھی آتے تھے بڑے پیار محبت سے ملنا۔ تو میں اسپورٹس مین کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی اپنے اسپورٹ میں ہیں، اسپورٹ مین ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی بھی شخص آتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ سے انٹرویو لینا چاہتا ہے، اگر آپ سے وہ آٹوگراف لینا چاہتا ہے تو آپ ان کو ضرور ان کی وش کو پورا کریں۔ اچھا جاوید صاحب، بات ہوتی ہے کہ جاوید میاں کرکٹ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ رہے، اب پاکستان نے ایک دو نام جیسے بابر اعظم ہیں پروڈیوس کیے، اسکواش تباہ و برباد ہو گئی جہانگیر اور جہانشیر خان کے بعد، اب آج تک پاکستان نے اس کے بعد سے اسکواش میں ریوائیول نہیں لیا، تو آپ کیا جہانگیر خان کو کس پوزیشن پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی اسکواش جو ہے وہ آگے بڑھ سکے، کنٹینیو کر سکے؟ دیکھیں اسکواش میں کیا ہو رہا ہے کہ جو اسکواش نیچے لیول پہ کھیل رہے ہیں ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو، کوئی میچ میں پیسے ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ جب تک اس کو پروموٹ نہیں کریں گے اور جب تک آپ انسینٹیو نہیں دیں گے۔ دیکھیں کرکٹ لوگ کیوں کھیل رہے ہیں، فٹ بال اتنا کیوں نہیں کھیلتے، وہ اسی لیے کہ کرکٹ میں اگر پاکستان کھیل جاتا ہے تو آدمی فائنینشلی بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور وجہ یہی ہے ہمیں ہر اسپورٹس میں فائننس کا ہمارا اگر آنا آ جائے، یعنی کہ آج اسکواش میں اچھا پیسہ ہو، میں کہتا ہوں کہ کتنے پرسنٹیج جو ہے نا وہ اسکواش میں چلی جائے گی، فٹ بال میں اچھا پیسہ ہو، اتنا ہو کہ لیونگ ایک بندہ اپنی فیملی کو اور سنبھال سکے اگر وہ اسپورٹ کھیلتا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے اسی لیے لوگ کرکٹ پہ جاتے ہیں کہ کیونکہ کرکٹ میں 1 ٹور 2 ٹور مل جائے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں، باقی گیم میں کوئی انسینٹیو ہے ہی نہیں، کوئی اپنا جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ ہماری پاکستان کی جو فیڈریشنز ہوتی ہیں ان کا کام ہے کہ ریس کریں، اور اس کو کیونکہ کھیل کے ساتھ انسان کے ساتھ فائننس بہت ضروری ہے، اگر فائننس نہیں ہے تو آپ نہیں سمجھ سکتے کوئی بھی ورلڈ چیمپئن بن سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس اسکل ہے، ہماری یہاں ڈیڈیکیشن ہے، ہمارے لڑکے بڑے مینٹلی اسٹرانگ ہے، مگر وہ کیوں اپنی چھوڑ جاتے ہیں کہ پڑھائی کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیچارے پڑھ نہیں سکتے۔ اب کھیل میں اگر اس لیے کھیل رہے ہیں کہ شاید کچھ بن جائے، مگر ابھی بھی جیسے دنیا میں
آپ دیکھیں کہ جس طریقے اسپورٹس میں پیسہ ہے کہ اگر آپ 1-2 سیریز ہی کھیل جاتے ہیں تو آپ کو اپنی لیونگ کے مطابق اچھی چیز مل جاتی ہے اور عزت مل جاتی ہے. اور پھر وہاں پر آج دیکھیں کہ اسکواش کے کتنے پلیئر ہیں, کہیں وہ کوچنگ کر رہے ہیں, کسی نے یوز ہی نہیں کیا. اگر کوچنگ میں بھی یوز کریں, ان کو ایک اچھا انسینٹیو دیں, ایک تنخواہ دیں, تاکہ وہ, تو میں سمجھتا ہوں ہر چیز ہماری بہتر بھی ہوگی اور یہ لوگ آئیں گے بھی. اسی طریقے سے ہماری ہاکی ایک ٹائم پہ کہاں تھی, آج ہاکی کو دیکھ لیں. کیوں کہ ان کے ساتھ بھی, ان کا بھی بیچاروں کا کہنا ہے اسپورٹس, چاہے میں ہوں یا ہاکی والے ہیں یا اسکواش والے, ہم لوگ اسپورٹس مین ہیں, سب پاکستان کے لیے ہیں. تو سب کی یہ چیز ہوتی ہے کہ میں بھی آج اگر ہاکی میں ہوں, کرکٹ میں دیکھوں پیسہ, تو مجھے بھی فیل تو ہوگا کہ یار ہم بھی اسپورٹ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, ہم جیت بھی رہے ہیں, اتنا پاکستان کو نام بھی دیتے ہیں, مگر فائنینشیلی کوئی کچھ نہیں ہے, ہمارا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے, ہماری گورنمنٹ کو پاکستان لیول پہ ہمیں جو بھی اسپورٹ ہے اس کا فیوچر اچھا ہونا چاہیے, تاکہ جب بھی پلیئر, کوئی بھی پلیئر اگر 19-20 بھی پلیئر اگر آتا ہے, اگر اس لیول پہ نہیں بھی جاتا تو اس کو یہ ریگریٹ نہ ہو کہ میں نے اپنا ٹائم جو تھا وہ پورا برباد کر دیا اسپورٹ کے خاطر, آج میں کہاں ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں پاکستان میں کہ کتنے اچھے اچھے پلیئرز تھے, کتنے کھیلے بھی, مگر آج ان کی پرابلم جو ہے وہ فائنینشیل ہے. اچھا جاوید صاحب, ایک سوال آپ کے پیج پہ بے انتہا ٹائم پہ آیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ لیجنڈ, آپ کے ساتھ پلیئرز ڈفرینٹ لیجنڈ جب بنتے ہیں اور اس کے بعد یہ گیپ آ جاتا ہے, ایک خلا آ جاتا ہے کہ کوئی اور پلیئر اس قابل نہیں ہوتا یا اس کو اتنی صحیح سے موٹیویٹ یا گروم نہیں کیا جاتا, تو کتنا دکھ ہوتا ہے اس لیجنڈ کو کہ اس کی جگہ اب کوئی اور دنیا کا پلیئر لے لے گا یا کوئی اور دنیا کے نیشن سے اٹھ کے کوئی اسپورٹس میں جا کے لے لے گا, کتنا دکھ ہوتا ہے؟ دیکھیں دکھ یہ ہوتا ہے, اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں یا کہیں بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو آئیڈینٹیفائی کر کے نا, تو اس بچے کو, چاہے وہ پک نہیں ہوا ہے, ایک دفعہ پاکستان کھیل رہا, اس کے بعد وہ باہر ہو گیا, تو اس لڑکے میں اگر آپ کو سب سے پہلے وہ دیکھنی ہوتی ہے, جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں پہلے مرض پکڑتے ہیں نا, مرض کا دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا نہیں, کیا ہوا ہے کیا نہیں, اس کے بعد وہ اس کے وہ کرتے ہیں جو بھی چیز. تو اسی طریقے سے کرکٹ میں کیا آپ کی آئی ہے, آپ نے لڑکے کو پرکھنا ہے, دیکھنا ہے کہ اس کی کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, اور پھر آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پلیئر کے ساتھ اگر یہ محنت کی جائے تو کہیں نہ کہیں وہ نکل آئے گا. اسی طریقے سے اسکواش میں جہانگیر خان نے خود, میں نے دیکھا ہے کہ کتنے پلیئروں کو دیکھا اور پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس میں یہ فرق ہے جیسے, تو اس کو ہے نا, تو اس طریقے سے ہمیں آئیڈینٹیفائی, دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وہاں کوچز ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں آگے 1 2 3 اس طریقے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چیزیں جاتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے, ایک گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے اسکول کالج ادھر جا کے آئیڈینٹیفائی کرنا اور نکالنا, اور پھر اس کے بعد فیڈریشن ہوتی ہے یا بورڈ ہوتی ہے, تو اس کے بعد اور پھر پروونس ہوتی ہے, تو اس کے بعد ہم نے سیٹ اپ ہی نہیں بنایا, ہمارا سیٹ اپ اسپورٹ کا نہیں ہے. مگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہم پاکستان میں اتنا مانے جاتے ہیں, ہمارا نام اسپورٹ میں ورلڈ چیمپئنوں میں ہے, ہم ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں, ہم اسکواش میں ہیں, ہم ہاکی میں ہیں, ہم کس میں, مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم, گورنمنٹ کا بھی فرض ہے اور ایسوسیشن کا بھی اور پھر پروونس کا بھی پھر ڈسٹرکٹ کا بھی, ان کا کام ہے کہ نیچے سے نکال کے اوپر سے یہ ایک چینل بنانا پڑے گا ہر صوبے میں, ہر جگہ پہ, ناٹ اونلی کرکٹ, ناٹ اونلی فٹ بال, ہاکی, جتنے بھی اسپورٹس ہیں, تاکہ لڑکوں میں اسپورٹس جب آئے گی, آپ دیکھیں گے کہ اسپورٹس کیا کرتا ہے, اسپورٹ بری عادتوں سے بچاتا ہے, آپ کا ٹائم ڈیووٹ ہو جاتا ہے, آپ اسکول گئے 2 بجے آئے واپس. مجھے پتہ ہے کہ مائی فادر نے, میں نے سنا تھا, مائی مدر, میری مدر کو بتا رہے تھے, امی کہتی تھیں کہ نہیں یہ کیا, یہ وہاں چلے جاتے ہیں, ان کا وہ کہتے تھے تمہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ بری صحبت اور بری عادتوں سے بچتے ہیں, کیونکہ اپنا اسکول جاتے ہیں, دوپہر کو آتے ہیں, اس کے بعد پریکٹس پہ چلے جاتے ہیں, ہمیں پتہ یہ کہاں جاتا ہے, وہاں کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے. ورنہ اگر بچے کے پاس ایک ٹائم ہوگا تو لازم ہے وہ محلے میں بیٹھ جاتا ہے, وہ کہیں بیٹھ جائے گا, اب وہ کس کے ساتھ اس کو ہے نا ایفیلیٹڈ ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اندر وہی چیز آ جاتی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو بچانا بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسپورٹس ہی ایسا طریقہ ہے کہ پاکستان میں اسپورٹ کو ہر لیول پہ, ہر اسپورٹ کو اس طریقے سے لے کے آئیں
تاکہ ہم برائیوں سے بھی بچیں، ہم بچوں کو برائیوں سے بھی بچائیں، اور ان کے اندر ایک طور طریقہ اور سیکھنے کا بھی، یہ نہیں ہے کہ اسکول میں جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں وہاں وہ سیکھتے ہیں. ہم نے اپنی پڑھائی اور سکھائی جو کی ہے، ہم نے اپنے دنیا میں گھوم کے ساری دنیا کو دیکھ کے ہم نے ان چیزوں کو دیکھ کے اپنایا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں اسپورٹس مین کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ پاکستان لیول پہ اچھے لوگ جتنے بھی ایکس پلیئرز ہیں ہر فیلڈ کے، ان کو بیٹھ کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کے اس طریقے سے پورے پاکستان میں پیٹرنائز کریں. تو جاوید صاحب، یہ اکیڈمیز کا جو کلچر دنیا میں چل رہا ہے، آسٹریلیا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، دنیا کے ہر اس کنٹری میں اکیڈمیز بن گئی ہیں، اس میں لیجنڈس بیٹھ کے جا کے سکھاتے ہیں. تو پاکستان میں اکیڈمیز کا ایسا کلچر کیوں نہیں آیا اب تک؟ اکیڈمیز کا تو سلسلہ دور کا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں، لوگوں کو پتہ نہیں، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہاں تو ساری چیز اسٹارٹ ہے اسکول سے. وہاں کوئی تھوڑی، یہ تو لڑکے نیچے سے سارے اسکول سے ہی ان کو ABCD پکا پتہ ہوتی ہے. پھر وہ اوپر آتے ہیں، جس طریقے سے کوچ دیکھتا ہے پھر اس کو اس طریقے سے اس ایج میں بھیجتا ہے. اور اس طریقے سے تو ایک انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے. ہمارے یہاں سسٹم ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں گراؤنڈ ہی نہیں ہے. بچے بیچارے گراؤنڈ پہ کھیلتے ہی نہیں. جتنے بھی لڑکے ہیں روڈوں پہ گلیوں میں بیچارے کھیل کے آتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا سارے کرکٹر جتنے بھی ہیں وہ بنے ہی روڈ سے ہیں، روڈوں پہ، کیونکہ یہاں کوئی اسکول میں کرکٹ ہی نہیں ہے، اسکول کے بعد گراؤنڈ ہی نہیں ہے. اچھا آپ پروونس میں دیکھ لیں گراؤنڈ ہی نہیں ہے. تو باہر کے ملکوں میں انہوں نے ساری چیزیں اپنی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سسٹم کے تھرو ان کے پلیئر آتے ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب.